والصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل في ضلال مبين. صلوات پر محمد. معزز سامعین، سورہ جمعہ کی دوسری آیت اس پر گفتگو ہو رہی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ارشاد ہو رہا ہے کہ اس اللہ نے ہم پر عظیم الشان احسان کیے کہ ہماری ہدایت کے لیے اس نبی کو بھیجا جو سردار انبیاء بھی ہے، رحمت للعالمین، اور محبوب خدا بھی ہے. کس لیے ہمارے رسول آئے؟ یتلو علیہم آیاتہ، رسول خدا اس لیے آئے کہ آیتوں کی تلاوت کریں. آیتوں کی تلاوت کا کیا مقصد ہے؟ تاکہ وَيُزَكِّيهِمْ، تاکہ تمہارے نفسوں کو پاک کریں، اور جب تمہارے نفس پاک ہو جائیں وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، پھر تمہیں کتاب کا بھی علم دے اور حکمت کا بھی علم دے. وَإِن كَانُوا مِن قَبْلَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، اور اس سے پہلے تم کھلی ہوئی گمراہی میں تھے. عزیزان گرامی، عظیم شان آیت ہے، بہت اہم آیت ہے. مگر ہوا یہ کہ اسلام کے خلاف بڑی سازشیں، اور اسلام کے دشمن جو تھے، جیسے ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دنیا سے ہمارے پیغمبر نے رحلت کی. ادھر سے کئی لوگ جو پہلے مسلمان نہیں تھے، انہوں نے اسلام کا لباس اوڑھ لیا اور مسلمان ہو گئے ظاہراً، لیکن ان کا مقصد یہ تھا کہ اسلام کی شکل اور صورت کو ہم بگاڑ دیں. اور واقعاً کتنی چیزیں داخل کر دی گئی اسلام کے اندر جو صریحاً قرآن کے خلاف ہے. اور الحمدللہ، کیونکہ اللہ کا وعدہ ہے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. اے مسلمانوں، تم مت گھبراؤ. ایک اللہ کی طرف سے ضمانت ہے، ایک اللہ کی طرف سے گارنٹی ہے. وہ کیا گارنٹی ہے؟ کہ خدا نے ایک نعمت تمہیں ایسی دی ہے کہ دنیا والے جتنی بھی کوشش کر لیں وہ نعمت تم سے چھینی نہیں جائے گی، اور اس نعمت میں کوئی تبدیلی نہیں کر سکتا. وہ نعمت کیا ہے؟ وہ ہے قرآن کریم کی نعمت. کہ خدا کہتے ہیں میں محافظ ہوں، قرآن میں کوئی تبدیلی نہیں لا سکتا، کوئی تغیر نہیں لا سکتا. بس یہ قرآن ہے جو ہمارے ہاں معیار ہے. اگر حدیث کو بھی پرکھنا ہے کہ حدیث صحیح ہے یا غلط ہے تو ہم قرآن کو سامنے رکھ کر دیکھتے ہیں. تاریخ کو دیکھنا ہو، کسی چیز کو دیکھنا ہو، اصول دین کو دیکھنا ہے، فروع دین کو دیکھنا ہے، ہمارے پاس معیار کیا ہے؟ تمام مسلمانوں کے پاس یہ عقیدہ ہے، یہ ایمان ہے. اگر کوئی چیز قرآن کے مطابق ہے تو قابل قبول ہے، اگر قرآن کے خلاف ہے تو ناقابل قبول ہے. تو عزیزان گرامی، پیغمبر اسلام کے مقام اور شان کو گھٹانے کے لیے بہت سارے لوگوں نے بہت ساری باتیں پھیلا دی، اور ان میں سے ایک بات یہ کہ نعوذ باللہ رسول خدا کے بارے میں یہ کہا گیا کہ رسول خدا پڑھے لکھے نہیں تھے، ان پڑھ تھے. نعوذ باللہ. یہ دشمنان اسلام نے ایسی غلط باتیں اسلام کا لباس اوڑھ کر اور ہمارے درمیان پھیلا دی. کیا مراد ہے آپ کی ان پڑھ سے؟ نعوذ باللہ. کیا دلیل ہے آپ کے پاس کہ رسول خدا ان پڑھ تھے؟ کہ جناب دنیا میں کسی سے انہوں نے تعلیم حاصل نہیں کی تھی، کوئی ان کا استاد نہیں تھا. اگر دنیا میں نبی آ کے تعلیم حاصل کرے تو پھر وہ اللہ کا نبی تو نہیں کہلائے گا. نبی تو اللہ کے مدرسے سے پڑھ کر آتا ہے، دنیا کے مدرسوں میں پڑھانے کے لیے آتا ہے. صلوات پڑھی محمد. میں آپ کو مثال دوں. مثلا آپ دور دور سے آئے ہیں، آدھی رات ہونے کا وقت قریب ہے، اور آپ جناب بیٹھے ہوئے ہیں. میں جیب سے کتاب نکالوں کہ بھائی 1 گھنٹہ ذرا مجھے دے دیں، آج میں نے مجلس یاد نہیں کی ہے، میں ذرا مجلس یاد کر لیتا ہوں پھر آپ کو سناتا ہوں. کیا آپ اسے برداشت کریں گے؟
آپ برداشت نہیں کریں گے. مولوی صاحب مجلس یاد کرنی تھی تو گھر سے یاد کر کے آتے. آپ ہمارا ٹائم ضائع کر رہے ہیں کہ ہم 1 گھنٹہ بیٹھے رہیں, آپ مجلس یاد کریں, پھر آپ ہمیں مجلس سنائیں. جب آپ ایسا مولوی برداشت نہیں کر سکتے جو آپ کے سامنے آ کے مجلس یاد کرے, تو بتائیے امت ایسا نبی کیسے برداشت کر سکتی ہے جو دنیا میں علم آ کے حاصل کرے. صلوات پڑھی محمد وآل محمد. خدا کے لاکھ احسان کہ ہمارے پاس قرآن موجود ہے, لہذا یہ ساری روایتیں غلط ہو جاتی ہیں جب قرآن سے ٹکرا جاتی ہیں. یہ دوسری آیت سورہ جمعہ کی فرمایا ہو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ, یہ رسول وہ ہے جو آیت قرآنی کی تلاوت کرنے والے ہیں. اگر ان پڑھ ہوتے تو آیتوں کی تلاوت کیسے کرتے؟ کہ رسول خدا ان پڑھ تھے؟ نعوذ باللہ. اللہ کے مدرسے سے پڑھ کر آئے ہیں, آیتوں کی تلاوت کر رہے ہیں. صرف ظاہری علم نہیں, باطنی علم بھی ہے. وَيُزَكِّيهِمْ, یہ تمہارے نفسوں کو پاک کرنے والے ہیں. بڑے سے بڑا ڈاکٹر لے کر آئیں, پی ایچ ڈی لے کر آئیں, اس کے پاس علم ظاہری تو ہوگا مگر نفسوں کو پاک کرنے والا علم نہیں رکھتا. نفسوں کو پاک کرنے والا علم اسی کے پاس ہوگا جو اللہ کے مدرسے سے پڑھ کر آئے. اور تیسرا کام کیا ہے؟ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ. کون سی کتاب؟ قرآن کی بات ہو رہی ہے نا. یہ تمہیں کتاب کا علم دیں گے. رسول خدا کی علمیت کی بات ہو رہی ہے. ان کا علم کتنا عظیم تھا. کون سی کتاب پڑھائیں گے؟ کون سے استاد ہے؟ ایک پرائمری کا استاد, ایک ہائی یونیورسٹی کا استاد, ایک کالج کا استاد. رسول خدا کس طرح کے استاد ہیں؟ کتنا علم ہے؟ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ, یہ قرآن تمہیں پڑھائیں گے. کون سی کتاب؟ وہ کتاب جس کا دعویٰ ہے وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ. یہ اس کتاب کے استاد ہیں جس میں ہر خشک اور تر کا علم موجود ہے. یعنی اس نبی کے پاس بھی ہر خشک اور تر کا علم موجود ہے. عزیزان کرام, لہذا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہر علم موجود ہے. یہ روایتیں ڈالی گئی, دشمنوں نے ڈالی تاکہ ہمارے رسول خدا کی عظمت کو کم کیا جائے. اب آئیے, ہمارے رسول خدا کا کام کیا ہے؟ نفسوں کو پاک کرنا. دیکھیے اسی آیت میں کتنا خوبصورت نقطہ ہے. وَيُزَكِّيهِمْ پہلے ہے, نفسوں کو پاک پہلے کرنا ہے اور علم بعد میں دینا ہے, حکمت بعد میں دینی ہے. کاش دنیا والے اس آیت پر غور و فکر کریں تو دنیا میں جنگ و جدال ختم ہو سکتی ہیں, فتنے فساد ختم ہو سکتے ہیں. قرآن ہمیں کیا فکر دے رہا ہے کہ بھئی علم بہت اچھی چیز ہے, علم کی بہت تعریف ہے. علم حاصل کرو, چاہے چین تک جانا پڑے علم حاصل کرو. من المہد الی اللحد, گہوارے سے لے کر قبر تک علم حاصل کرنا ہے. علم کی بہت قدر و قیمت ہے, اسلام کی نظر میں بہت زیادہ ثواب ہے. لیکن علم سے بڑھ کر ایک چیز ہے. رسول خدا کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے پہلے نفسوں کو پاک کرو پھر علم دو. کیوں؟ اگر علم مل گیا اور نفس پاک نہیں ہے تو وہ علم معاشرے کے لیے مفید نہیں ہوگا بلکہ خطرناک ہوگا. کیسے خطرناک ہوگا؟ اگر علم بغیر تزکیے نفس کے آتا ہے تو انسان ایٹم بم بناتا ہے اور لاکھوں انسانوں کو نابود اور برباد کر دیتا ہے. یہ علم ہے نا, ایٹم بم بنانا کسی جاہل کا تو کام نہیں ہے, یہ عالم کا کام ہے, سائنٹسٹ کا کام ہے. مگر یہ علم کون سا ہے؟ یہ علم وہ ہے جو بغیر تقویٰ کے ہے. وہ تباہی کے لیے ہے, دنیا کی تباہی اور نابودی کے لیے وہ علم جو بغیر تقویٰ کے ہو, بغیر تزکیہ نفس کے ہو. اسی لیے حضرت علی علیہ السلام کا بہت نورانی جملہ ہے علم کے بارے میں. فرماتے علم شریف کی شرافت کو بڑھا دیتا ہے. کس قدر نورانی جملہ ہے کہ شریف کے پاس علم آنا چاہیے. علم شریف کی شرافت کو بڑھا دیتا ہے مگر وہی علم کمینے کی کمینگی کو اور بڑھا دیتا ہے. اللہ, علم بہت اچھی چیز ہے مگر پہلے تزکیہ نفس, پہلے نفس کی طہارت. اگر کمینے کے پاس علم آ گیا تو اس کی کمینگی میں اور اضافہ ہو جائے گا.
درندگی میں اور اضافہ ہو جائے گا. علم سے پہلے نفس کو پاک کرنا ضروری ہے، ورنہ علم آئے گا تو اتنا تکبر بھی آئے گا. صلوات پڑھی محمد وآلہ. اسی لیے ہمارا اس سال کا یہاں کا عنوان ڈیزیز آف سول اینڈ دیئر ٹریٹمنٹ ہے، جس کا تعارف تو ہم کل کرا چکے ہیں کہ نفس کی بیماریاں اور ان کا علاج. اور یہ علاج کون کرے گا، کہاں ہوگا؟ دنیا کے ہاسپٹلس میں جسم کی بیماریوں کا علاج ہوتا ہے، مگر قرآنی اور اہل بیت کی تعلیمات کے ذریعے سے نفس کی بیماریوں کا علاج ہوتا ہے. قرآن و اہل بیت کا دامن جب ہم پکڑیں گے تو نفس کی بیماریوں کا علاج. کل آپ نے سنا حضرت علی علیہ السلام نے حدیث کو نقل کیا کہ جسم کی بیماری سے نفس کی بیماری بہت زیادہ خطرناک، مگر اکثر لوگ تو بے خبر ہیں کہ نفس بھی کبھی بیمار ہوتا ہے. یہ خطرناک چیز ہے کہ بیمار کو پتا ہی نہ ہو اور وہ بیچارہ کینسر میں مر رہا ہو، اور اس وقت پتا چلے جب کام ختم ہو چکا ہے. ڈاکٹر کہیں گے پہلے آتے تو کچھ ہوتا، اب تو تیری لنگز ختم ہو چکے ہیں، کڈنیز ختم ہو چکے ہیں. بالکل اسی طرح سے رسول خدا فرماتے ہیں کچھ لوگ مریض ہیں دنیا میں، پتا نہیں ہے. کب پتا چلتا ہے؟ جب ان کی پیٹھ قبر کے ساتھ لگتی ہے. اب تو کوئی فائدہ نہیں، اب تو علاج نہیں ہو سکتا. علاج دنیا میں ہو سکتا ہے، آخرت میں علاج نہیں ہو سکتا. عزیزان گرامی، نفس کی بیماری حضرت علی علیہ السلام فرماتے ہیں جسم کی بیماری سے کئی گنا زیادہ خطرناک ہے. کیونکہ نفس کی بیماری کی تکلیف کیا ہوگی 60-70 سال کے لیے. اے لوگوں، اگر تم کوئی نفس کی بیماری دنیا سے لے کر چلے گئے، دنیا میں علاج نہیں کرایا، تو وہاں کیا ہوگا؟ وہاں اس بیماری سے 70 اجدہا یعنی بڑے بڑے سنیک ہوں گے، اس بیماری سے نکلیں گے اور تم پر حملہ آور ہوں گے. اللہ اکبر. وہاں جو علاج ہوگا وہ عذاب کے ذریعے سے ہوگا، یہاں جو علاج ہوگا قرآن کی آیتوں کے ذریعے سے، معصومین کے احادیث سے ہوگا، فرامین سے ہوگا. لہذا دنیا میں علاج کر لو. اب میں نے کل عرض کیا تھا کہ پہلا مرحلہ ہوتا ہے ڈائیگنوز. اگر ڈائیگنوز ہو جائے تو مرض کو ختم کرنا مشکل نہیں ہے. پہلے پتا چلے کہ انسان کے اندر کیا بیماری ہے، اور ڈائیگنوز کرنا بہت بہت ضروری ہے. دیکھیے، عبادت صرف کرتے جانا یہ کوئی کام نہیں ہے. اصل یہ دیکھنا ہے کہ ہماری عبادت قبول بھی ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی. شیطان سجدے پہ سجدے کرتے چلے جا رہا تھا، مگر اس نے فکر نہیں کی کہ آخر میرے اندر کوئی بیماری تو نہیں جس بیماری کی وجہ سے میری ساری عبادتیں برباد ہو گئی. اور ایسا ہی ہوا. اگر یہ فکر کرتا شیطان تو اس کے ہزار سال کی عبادتیں ضائع نہ ہوتی. ایسا نہ ہو کہ ہم بھی غفلت میں پڑے رہیں کہ نماز پہ نماز ہو رہی ہے مگر یہ سوچ نہیں رہے کہ ہم کوئی بیماری میں مبتلا تو نہیں ہے. کیونکہ قرآن کہتا ہے کہ بعض بیماریوں کی وجہ سے، بعض گناہوں کی وجہ سے ساری عبادتیں حبس ہو جاتی ہیں، ضبط ہو جاتی ہیں، ضائع ہو جاتی ہیں، نابود ہو جاتی ہیں. عبادت کرنا صرف کافی نہیں ہے بلکہ اس کی حفاظت کا بھی بندوبست کرنا ہے. کہیں ایسا نہ ہو کوئی بیماری اندر سے لگی ہوئی ہو، ہم نمازیں پڑھ بھی رہے ہیں، نمازیں ضائع بھی ہو رہی ہیں، خیراتیں دے بھی رہے ہیں اور ضائع بھی ہو رہے ہیں. لیکن کس قدر عبادت کی شیطان نے، مگر کیوں نابود ہو گیا؟ کیونکہ اس نے فکر نہیں کی. اسی لیے رسول خدا کی حدیث ہے التفکر ساعۃ، 1 گھنٹہ فکر کرنا 70 سال کی عبادت سے افضل ہے. 1 گھنٹہ فکر کریں کہ میرے اندر کوئی بیماری تو نہیں. یہ ڈائیگنوز بغیر فکر کے نہیں ہوگا. آپ خود اپنی ڈائیگنوز خود کر سکتے ہیں، البتہ قرآن کی آیتوں کی روشنی میں، قرآن کے آئینے میں، احادیث کے آئینے میں. کوئی دوسرا ڈائیگنوز نہیں کر سکتا. کہ آپ جیسے بیماری جسم کے لیے آپ بلڈ دیتے ہیں اور وہاں سے ڈائیگنوز ہو کر آ جاتا ہے یہ بیماری ہے. یہاں ڈائیگنوز خود آپ نے کرنا ہے، البتہ قرآن کی آیتوں کی روشنی میں، احادیث کی روشنی میں کہ آپ کے اندر کون سی بیماری ہے. 1 گھنٹہ فکر کریں گے، فکر کے ذریعے سے ڈائیگنوز ہوگا کہ میرے اندر یہ بیماری تو نہیں ہے، میرے اندر یہ مرض تو نہیں ہے. عزیزان گرامی، آئیے ڈائیگنوز کریں. ڈائیگنوز کیسے پتا چلے گا؟ کل میں نے عرض کیا کہ اگر ٹیمپریچر آپ کے ہاں ہے، آپ کا فیور ہے، بخار ہے، یعنی کوئی نہ کوئی انفیکشن ہے. اسی طرح سے اسلام، اسی طرح سے احادیث کہتی ہیں کہ اگر آپ کی طبیعت میں غصہ ہے، اینگر ہے، یہ خود دلیل ہے کہ آپ نفسانی بیمار ہیں، کوئی نہ کوئی بیماری ہے. اسی وجہ سے انسان غصے میں آتے. اور یہ بھی سنتے چلیے کہ نفس کی بیماری کا اثر جسم کی بیماری پر بھی ہوتا ہے. صلوات پڑھی محمد والے. یہ
یہ آپس میں ریلیٹڈ ہیں، الگ الگ نہیں ہے. روح الگ ہو بدن، جب تک ہم دنیا میں ہے بدن اور روح ان دونوں کی صحت کا، بیماری کا ایک دوسرے پر اثر ہوتا ہے. مثلا اگر آپ غصے میں تو صرف روحانی طور پر آپ مریض نہیں ہیں، بلکہ یہی غصہ جو ہے آپ دیکھیے ٹینشن، غصہ، اسٹریس، اس سے کیا ہوتا ہے کبھی برین ہیمریج ہو جاتا ہے لوگوں کو، کبھی پیرالائز ہو جاتے ہیں، کئی بیماریوں میں لوگ مبتلا ہو جاتے ہیں، بہت آؤٹ آف کنٹرول ہو جاتے ہیں، لوگ دیوانے ہو جاتے ہیں، لوگ کئی بیماری ذہنی امراض میں مبتلا ہو جاتے ہیں. یعنی یہ غصہ جو ہے آپ کے جسم کے لیے بھی خطرناک ہے اور روح اور نفس کے لیے بھی خطرناک ہے. الغضب، رسول خدا فرماتے الغضب نار، یہ غصہ آگ ہے جو تمہارے ایمان کو بھی جلا کر راکھ کر دے گی، تمہارے نیک اعمال کو بھی تباہ کر دے گی. نہیں سر، اب یہ انسان غصے میں بہت شریف انسان ہے، لیکن غصے میں آ گیا بزرگوں کو گالیاں دینا شروع کر دی، آؤٹ آف کنٹرول ہو گیا. اب ظاہر ہے کہ اس کی عبادتیں ضائع ہو رہی ہیں. کچھ لوگ غصے میں آ کر نعوذ باللہ ماں باپ کی اہانت کر گزرتے ہیں، بے عزتی کر گزرتے ہیں، انسلٹ کر گزرتے ہیں. اور جہاں ماں باپ کا دل دکھایا آپ نے انسلٹ کی، کتنا بڑا گناہ کبیرہ کر دیا. اگر ماں باپ نہ بخشیں آپ کو اور آپ سچے دل سے توبہ نہ کریں، ماں باپ کی اگر اہانت کی تو حدیث ہے رسول خدا کی کہ کتنا بھی عابد ہو، کتنا بھی زاہد ہو، اگر ماں باپ کی انسلٹ کی ہے، ماں باپ کا دل دکھایا ہے، ماں باپ سے معافی نہیں مانگی، ماں باپ کو راضی نہیں کیا، تو جنت میں جانا دور کی بات ہے، جنت کی خوشبو کو بھی وہ نہیں پا سکتا. اسی کے بہت نقصانات ہیں. کتنی طلاقیں جو ہے وہ اس وجہ سے آ جاتی کہ آؤٹ آف کنٹرول ہم ہو جاتے ہیں. پھر ادھر لڑکا ہو یا لڑکی ہو، مرد ہو یا عورت ہو، غصے پہ کنٹرول نہیں ہو سکتا، طلاقیں ہو جاتی. غصہ حد سے بڑھ جائے تو قتل ہو جاتا ہے. اب غصہ والا کون ہے؟ اگر ہیڈ آف فیملی ہے اور غصہ کر رہا ہے، پوری فیملی میں آگ لگ جاتی ہے، کیونکہ الغضب نار. اور اگر غصہ کسی حکمران کو آ جائے جو ہٹلر کی طرح ہو تو سیکنڈ ورلڈ وار وجود میں آ جاتی ہے. ہاں جی، اب دیکھنا ہے کہ غصہ کس کو آ رہا ہے. اگر کسی بادشاہ کو آ جائے تو وہ ہزاروں کے لاشوں کو گرا دیتا ہے، بمباری کر دیتا ہے. یہ غصہ آگ ہے. اللہ اکبر. اس آگ کو بجھانا ہے. اسلام آیا ہے نفس کو پاک کرنے کے لیے، اسلام آیا ہے آگ کو بجھانے کے لیے. اسلام امن کا پیغام ہے، اسلام سلامتی کا پیغام ہے. اب ایک جوان، ایک بزرگ آتا ہے، ایک قبیلے کا، ٹرائب کا لیڈر آتا ہے رسول خدا کے پاس. اللہ کے رسول مجھے ہدایت دیں، مجھے نصیحت کریں، میں بہت دور سے آیا. رسول خدا ڈائگنوز کرتے ہیں اس کے اندر بیماری کون سی ہے. دیکھ لیا، سمجھ گئے کیا بیماری ہے. فرمایا لا تغضب، کبھی غصے میں نہ آنا. قبلہ میں بہت دور سے آئے ہم، بس بولا کچھ اور بھی فرمائیے. رسول خدا نے کہا اس پر اگر عمل کیا تو یہی دو جملے، دو لفظ تیرے لیے کافی ہے، تیری نجات کے لیے کافی. اب اس کو اہمیت کا پتہ چلا کہ یہ دو لفظ بہت اہم ہے. لا تغضب، کبھی غصے میں نہ آنا. اب واپس آیا اپنے قبیلے میں تو دیکھا کہ وہاں ماحول ہی بدل چکا ہے، جنگ کا سما ہے، لوگ تلواریں نکال رہے ہیں، لشکر تیار ہو. کیا بات ہوئی؟ کہ بھائی ہمارے قبیلے کے ایک آدمی نے دوسرے قبیلے کے آدمی کو قتل کر لیا اور وہ حملہ آور ہو رہے ہیں اور لہذا جنگ کے لیے ہم تیار ہیں. اچھا، ان میں یہ جرأت کہ ہم پر حملہ کرنا چاہتے ہیں، غصے والا تھا. اور اس نے بھی تلوار اٹھائی اور ذرا پہنی، میدان میں دونوں لشکر ایک دوسرے کے آمنے سامنے آئے. بس جنگ ہونے ہی والی تھی کہ رسول خدا کے دو لفظ اس کو یاد آ گئے کہ لا تغضب، کبھی غصے میں نہ آنا. فوراً تلوار پھینک دی، ذرا اتار دی، آگے بڑھا اور وہی صلح کا جھنڈا لے کر کہ بھائی دیکھو ہمارے ایک آدمی سے غلطی ہو گئی ہے، آپ کے آدمی کو قتل کر دیا، لیکن اب آپ کا آدمی تو زندہ نہیں ہو سکتا، پھر ہم لڑیں گے اور لوگ مریں گے اور بچے یتیم ہوں گے اور عورتیں بیوہ ہوں گی، وہ آدمی تو زندہ نہیں ہوگا، ہم اس کا جرمانہ دے دیتے ہیں، پیسے چاہتے ہیں پیسے دیتے ہیں. ایسی اخلاق سے اس نے گفتگو کی کہ وہ لوگ بھی حیران ہو گئے کہ یہ کیا بات کر رہا ہے، یہ تو بڑا غصے والا ہے، آج کیسے جھک جھک کے بات کر رہا ہے. دونوں میں صلح ہو گئی اور ہزاروں لوگ قتل ہونے سے بچ گئے. صلوات پڑھی محمد. لہذا بہت اس مسئلے کو اہمیت دیں. غصہ
برین کے ٹشو کے لیے درست نہیں ہے، باڈی کے لیے صحیح نہیں، سکون کے لیے صحیح نہیں، اس کو ختم کریں، کیسے ختم کریں؟ ایک اور حدیث سنیں، ایک اللہ کے نبی تھے، اللہ نے حکم دیا، اے میرے پیارے نبی صحرا میں چلا جا، میدان میں چلا جا، جو چیز پہلے نظر آئے وہ کھا لے۔ رسول خدا گئے، اللہ کے نبی گئے، کیا دیکھا؟ سامنے پہاڑ ہے، پہاڑ کو میں نہیں کھا سکتا، لیکن نبی تھے، ہم جیسا ہوتا واپس آ جاتا کہ اللہ میں پہاڑ کو کیسے کھاؤں گا؟ اب وہ جا رہے ہیں، سوچتے جا رہے ہیں پہاڑ کیسے کھاؤں گا، لیکن جیسے جیسے نزدیک ہوتے جا رہے ہیں پہاڑ چھوٹا ہوتا جا رہا ہے، چھوٹا، اور آگے بڑھے اور چھوٹا چھوٹا، بالکل جب نزدیک پہنچے، میں جسے پہاڑ سمجھ رہا تھا یہ تو شہد کا نوالا ہے، اٹھا کے کھایا تو بہت میٹھا ہے۔ اب سوچے کہ یہ خدا نے کیا درس دیا ہے، اب سمجھ گئے کہ یہ غصہ ہوتا ہے جسے پہلے پینا یا غصے کو کھانا ایسے لگتا ہے جیسے پہاڑ ہو، لیکن اگر انسان پی لے تو شہد سے زیادہ میٹھا ہے۔ صلوات پڑھیے محمد والے پہلے انسان کہتے کیسے میں کنٹرول کروں، نہیں ہو سکتا، صبر مجھ سے نہیں ہو سکتا، ہاں؟ لیکن جب غصے پہ کنٹرول کر لیتا ہے تو ان خطرات سے بچ جاتا ہے۔ دیکھیے عزیزان گرامی، جو سچے صحابی رسول خدا تھے وہ کبھی غصے میں نہیں آتے تھے۔ کل آپ نے سنا سلمان فارسی کا جواب کہ غصے میں نہیں آئے۔ اسی طرح سے جو سچے اصحاب اہل بیت تھے وہ بھی کبھی غصے میں نہیں آتے تھے، کیونکہ انہوں نے اپنے نفس کو پاک کر دیا ہے۔ یہ غصہ جو ہے یہ دلیل ہے کہ ہمارا نفس پاک نہیں ہے۔ میں ایک اور واقعہ اور مسائل کی طرف لے چلتا ہوں آپ کو۔ حضرت علی علیہ السلام کے کمانڈر ان چیف ہیں، کوفے کے گورنر ہیں۔ نام ان کا حضرت مالک ابن اشتر ہے، گورنر بھی، کمانڈر ان چیف بھی، اور نئے نئے آئے ہیں کوفے میں، سر جھکا کے جا رہے ہیں، اور کپڑے سادے ہیں، کوئی باڈی گارڈ نہیں ہے، کوئی بھی نہیں، سپاہی نہیں۔ ایک وہاں ایک بدماش قسم کا نوجوان تھا، اس نے کہا چلو یہ کوئی گاؤں کا آدمی آ گیا ہے تو اس پہ ہاتھ صاف کر دوں اور اپنی جو ہے وہ قدرت طاقت دکھاؤں۔ اب وہ حضرت مالک ابن اشتر اپنے خیال میں آ رہے تھے، یہ آگے بڑھ کر اس نے زور سے مکہ سینے پہ مارا تو ظاہر ہے کہ مالک بن اشتر گر گئے زمین پر اور اٹھے، کپڑوں کو جھاڑا۔ اس نوجوان کو دیکھا بھی نہیں کہ یہ کون ہے جس نے مجھے مکہ مارا ہے۔ بھئی ہم کتنے بھی کمزور ہوں، اگر مار کھائیں گے دشمن کو دیکھ لیں گے کہ موقع ملے گا تو بدلہ ضرور لیں گے، لیکن گورنر بھی ہے اور جناب کمانڈر ان چیف بھی حضرت علی علیہ السلام کی فوج کے، دیکھا بھی نہیں کون ہے، سر جھکا کے چلے گئے۔ اب سارے بازار والے پہچانتے تھے اس نوجوان کو، کہا نوجوان تو نے آج موت کو دعوت دی ہے، پتہ یہ کون تھے؟ کہا نہیں یہ گورنر صاحب تھے۔ اب وہ کانپنے لگے، وہ تھر تھر رونے لگے، یہ گورنر جس کو میں نے مکہ مارا، یہ کمانڈر۔ کہا اب پولیس آئے گی تجھے لے جائے گی، تیرا حساب کتاب خوب ہوگا۔ اب یہ ڈرتا ہوا پیچھے پوچھتا ہوا آ رہا ہے کہ مالک بن اشتر کہاں گئے تو میں معافی مانگ لوں ورنہ جیل چلا جاؤں گا، سزا ہو جائے گی۔ لوگوں سے پوچھتا ہے، لوگوں نے کہا جی مسجد میں چلے گئے۔ اب یہ بھی پیچھے پیچھے آیا مسجد میں، کیا دیکھا مالک بن اشتر 2 رکعت نماز پڑھ رہے ہیں۔ اب 2 رکعت نماز پڑھنے کے بعد دعا کے لیے ہاتھ بلند کرتے ہیں اور یہ نوجوان پیچھے بیٹھا ہوا، اے میرے اللہ وہ جس نوجوان نے مجھے مکہ مارا نا وہ بے سمجھ تھا، وہ نادان تھا، وہ جاہل و بے خبر تھا کہ کسی کو مکے مارنے کا کیا عذاب ہے، کسی کی اہانت کرنے کا کیا نقصان ہے۔ اے میرے اللہ میں نے اسے معاف کر دیا، تو بھی اہل بیت کے صدقے میں اسے معاف کر دے۔ اللہ یہ جملے سنے اس بدماش نوجوان کے دل پر اتنا اثر ہوا کہ روتے روتے قدموں سے گر پڑا، قدموں پہ گر پڑا، کہنے لگا مالک بن اشتر مجھے معاف کر۔ بھئی تو ہے کون؟ کہا میں وہی ہوں جس نے مکہ مارا تھا۔ کہا میں تیری ہی معافی کے لیے یہاں آیا۔ عزیز ان کا دل اتنا پاک ہے کیونکہ وہ گناہ کو جہنم کی آگ سمجھتے ہیں، ہم گناہ کو لذت سمجھتے ہیں۔ فرق سمجھے آپ؟ وہ گناہ کو آگ سمجھتے ہیں اور ہم گناہ کو آگ نہیں سمجھتے۔ مثلا اگر کوئی آدمی آگ میں جل رہا ہے تو آپ کو رحم آئے گی نا کہ اس کی آگ بجھائیں، اس پہ پانی ڈالیں، چاہے اس نے خود آگ لگائی ہو۔ انسانیت کا تقاضا ہے یا نہیں کہ ہم اس کی آگ کو بجھائیں؟ بس یہ جو اولیاء خدا ہیں، جو نبی کے سچے صحابی ہیں، اہل بیت کے سچے صحابی ہیں، جب کسی کو گناہ کرتے ہوئے دیکھتے ہیں تو صرف گناہ کو نہیں دیکھ رہے ہوتے ہیں، وہ اس جہنم کی آگ کو بھی دیکھتے ہیں تو آ کے پانی ڈالتے ہیں، یعنی ان کے لیے دعا مانگتے ہیں، اے خدا ان کے گناہوں کو بخش دے۔ صلوات پڑھے محمد
آج دلوں کو صاف کریے. آئیے خدا کی بارگاہ میں چلیں کہ خدا ہمیں بھی ایسا پاک دل عطا کرے کہ ہم دشمن کے لیے دعا کریں. بھئی دوست کے لیے دعا تو سبھی کرتے ہیں، مگر مومن وہ ہے جو دشمن کے لیے بھی دعا کرتا ہے کہ خدا اسے ہدایت دے، اے خدا اس کے گناہوں کو بخش دے. آئیے مل کے دعا کریں. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم. یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا مجیب دعوت المضطرین، اے مضطر پریشان کی دعا قبول کرنے والے میرے اللہ، آج ہم سب کی دعائیں قبول کر لیں. کوئی مجلس سے خالی نہ جائے. جو مجلس سن رہا ہے اس کے گناہوں کو بخش دے. دل سے جدا کبھی غمیں مولا نہیں کیا، دل سے جدا کبھی غمیں مولا نہیں کیا. اے ماں رسوا نہیں کیا، دل سے جدا کبھی غمیں مولا نہیں کیا. غم کھا کے اشک پی کے گزارا کیا، مگر غم کھا کے اشک پی کے گزارا کیا، مگر ہم نے کبھی ضمیر کا سودا نہیں کیا. دل سے جدا کبھی غمیں مولا نہیں کیا. بھاگا مقابلے سے جو میدان چھوڑ کر، بھاگا مقابلے سے جو میدان چھوڑ کر، اس کا خدا کے شیر نے پیچھا نہیں کیا. دل سے جدا کبھی غمیں مولا نہیں کیا.
دے دیتی خود بتو گر مانگ لیتے بھیک میں دے دیتی خود بتو تم نے فدق کو چھین کے اچھا نہیں کیا دل سے جدا کبھی ہمیں مولا نہیں کیا جب تک نہ لے لی کربو بلا سے رضائے حج جب تک نہ لے لی کربو بلا سے رضائے حج میں نے طواف خانہ کعبہ نہیں کیا دل سے جدا کبھی غمیں مولا نہیں کیا تم ان پہ کر رہے ہو بھروسہ کمال ہے تم ان پہ کر رہے ہو بھروسہ کمال ہے جن پر کبھی نبی نے بھروسہ نہیں کیا دل سے جدا کبھی غمیں مولا نہیں کیا دل سے جدا کبھی ہمیں مولا نہیں کیا اس بات سے محسوس کرو کیا ہے سکینہ اس بات سے محسوس کرو کیا ہے سکینہ عباس کے ہونٹوں کا قصیدہ ہے سکینہ آئینہ زہرا میں جو دیکھا تیرا بچپن آئینہ زہرا میں جو دیکھا تیرا بچپن ہر عکس پکارا کہ تو زہرا ہے سکینہ جو پیاس کے پرچم کی علمدار ہے اب تک جو پیاس کے پرچم کی علمدار ہے اب تک عباس کی وہ پیاری سکینہ ہے سکینہ عباس کی نظروں سے کوئی پڑھ کے تو دیکھے عباس کی نظروں
پڑھ کے تو دیکھے احساس کی ایک نہج بلاغہ ہے سکینہ، جو مشق میں بھر سکتا ہے دنیا کے سمندر، جو مشق میں بھر سکتا ہے دنیا کے سمندر، کونین میں بس وہ تیرا سقا ہے سکینہ، ہر عمر کے حیدر نے جھلایا تیرا جھولا، یہ اوج فقط تو نہیں پایا ہے سکینہ، یہ اوج فقط تو نہیں پایا ہے سکینہ، دریاؤں کے لبنوں کے قلم چوم رہے ہیں، میں نے ابھی لکھا نہیں سوچا ہے سکینہ، ریحان کی صورت وہ ریحان کی صورت وہ سرفراز رہے گا، جس نے تیری دہلیز کو چوما ہے سکینہ، عباس کے ہونٹوں کا قصیدہ ہے سکینہ۔